معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی اس سے پچھلی نشست میں ہم نے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور مختصر تلاوت کی تھی۔ اس کے آگے سے انشاءاللہ آج یہ دوسری نشست ہے، ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر طور پہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے سورہ یاسین جو کہ قرآن کا دل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ یاسین میں اس طرح فضیلت بخشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے، اپنی الوہیت کا اعلان کیا ہے، اپنی عزت کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین کے سوالات کا جواب دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، کہ اے محبوب آپ فرمائیے ان کے لیے مثال بستی والوں کی مثال، جب اس بستی کے پاس رسول آئے اور جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا تو ان بستی والوں نے دونوں کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا، تو ہم نے انہیں تیسری ساتھ انہیں طاقت دی، یعنی دو کو بھیجا تو یہ کفار و مشرکین نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ اب کیا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دو کا نام، ایک کا نام صادق تھا اور دوسرے کا نام صدوق تھا، اور تیسرے کا نام حضرت شمعود ہے۔ یہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغین اور حواری تھے، اور پس وہ بولے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جو تین مبلغین تھے، یعنی جس کو ہم حواری کہتے ہیں، انہوں نے کہا کیا کفار و مشرکین سے کہ پس وہ بولے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قول تمہیں پہنچا رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ہم تینوں کو بھیجا ہے، کیا کہ اللہ رب العزت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اس بستی میں تبلیغ کرنے کے لیے، اور آگے انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اور وہ بولے تم سب ہماری طرح بشر ہو، یعنی تم مبلغین ہو، تم بشر ہو، اور جس تم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آئے ہیں وہ بھی بشر ہیں، لہٰذا اللہ نے کچھ بھی تم لوگوں پر نازل نہیں کیا۔ ان کفار و مشرکین نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بشر ہیں، تم بھی بشر ہو، تم تینوں بھی جو ہے وہ بشر ہو، اور ہم بھی بشر ہیں، تو تم میں، عیسیٰ علیہ السلام میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ تم تو جھوٹ بولتے ہو، یعنی قاصد کی باتوں کا رد کیا، یعنی بظاہر عیسیٰ علیہ السلام کا رد کیا۔ ان کفار و مشرکین نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رد کر دیا۔ وہ بولے ہمارا رب خوب جانتا ہے، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم پر تو صرف واضح بات کو پہنچا دینا ہے، ہمارا کام ہے تم کو نصیحت کرنا، اگر تم نہ مانو تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ یعنی وہ تین مبلغین کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے کہ دعوت کو پہنچانا، تبلیغ کرنا، دین کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو، کون؟ عیسیٰ روح اللہ کے پیغام کو پہنچانا، یہ ہمارا فعل ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مشرب ہے۔ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو، یعنی اللہ کے دین کو، یعنی اسلام کو کیا پہنچانا کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا کام ہے، اور اگر تم نہیں مانتے تو یہ تمہارا قصور ہے، تم اس کے قصوروار ہو، تمہیں اس کی جواب دہی دینی ہوگی۔ وہ بولے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں کہ جب سے تم آئے ہو اور ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کی ہیں تو ہمارے دیوتا تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ کفار مشرکین کیا کہتے ہیں
کہ جب سے تم اس بستی میں آئے ہو تو کیا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، جب سے تم آئے ہو تو ہمارے بت ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ہمارے دیوتا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور لہذا قحط سالی ہے، بیماریاں پھیل گئی ہیں، اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ سوچیں، یعنی جب کوئی اللہ کی دعوت دیتا ہے تو کتنی ساری امتحانات آتے ہیں، کتنی ساری آزمائشیں آتی ہیں۔ تو جب وہ تین حواری، جب وہ تین مبلغین عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے سے اس بستی میں گئے اور وہاں تبلیغ کر رہے تھے، تب ان کافروں نے ان پہ تہمت لگائی کہ جب سے آپ آئے ہیں ہمارے بستی میں قحط سالی پڑ گئی ہے، یعنی یہاں پہ دانہ، اناج، غلہ یہ سب کچھ اگتا نہیں ہے۔ اگر تم باز نہ آئے، کیا اگر تم باز نہ آئے تبلیغ دین سے تو ضرور بضرور ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے، کیونکہ تم صرف تین ہو اور ہم سب پوری بستی ہیں، ایک جمع غفیر ہے۔ تو ان کفار و مشرکین نے کہا اس بستی کے جہاں پہ تین حواری اللہ کے جو مبلغ ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ان تین مبلغین کو جو بھیجا تھا، ان کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تین ہو، جلدی سے تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اگر تم نہیں بھاگے، اگر تم دین کی تبلیغ کرتے رہے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ کیسے؟ پتھر سے مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیں گے، اور ضرور بضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں۔ کس کو؟ مبلغ کو، تبلیغ کرنے والے کو، حواری کو۔ وہ مبلغین بولے جو بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ روزی کی بندش ہماری طرف سے نہیں ہے، یعنی تم نے جو گناہ کیا ہے، یعنی تم نے جو شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، یہ تمہاری طرف سے ہے، ہماری طرف سے کوئی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے پیغام کو پہنچانے آئے ہیں۔ یہ تمہاری اندھی تقلید ہے، یہ تمہاری بلائنڈ سپرسٹیشس ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے آنے کی وجہ سے قحط سالی پڑ گئی ہے، غلے اناج کی کمی ہو گئی ہے۔ ہم تو بس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تمہارے لیے مہلت ختم ہو گئی، اب تم پہ عذاب کی جھلکیاں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حواری کہہ رہے ہیں، یہ مبلغین کہہ رہے ہیں، یہ تین مبلغین کہہ رہے ہیں کیا تمہارے لیے مہلت ختم ہو گئی، یعنی تمہارے لیے مواقع ختم ہو گئے، موقع ختم ہو گیا، تمہارے اوپر جو چانسز دیے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ختم ہو چکے۔ کیا تمہارے لیے مہلت ختم ہو گئی، اب تم پر عذاب کی جھلکیاں ہیں، تم اس سے عبرت حاصل کرو، یعنی اس سے سبق حاصل کرو، یعنی اس کے ذریعہ تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کیا یہ جو تین حواری ہیں، مبلغین ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے؟ اس سے تم سبق حاصل کرو اور توبہ کرو اور تائب ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے؟ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں، ہم تمہیں اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں قرآن کی دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں حدیث کی دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں نبی کی دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں رسول کی دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس لیے تم ہمیں منحوس کہتے ہو؟ بلکہ تم ہی حد سے بڑھنے والے ہو، یہ قرآن ہے۔ کیا ان حواریوں نے کیا کہا؟ بلکہ تم ہی حد سے بڑھنے والے ہو، یعنی تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ شہر کے دور میں ایک آدمی آیا، شہر کے دور سے ایک آدمی آیا، ایک مرد آیا بھاگتے ہوئے۔ جب اس نے دیکھا کہ مبلغین کو لوگ مارنے لگے ہیں، یہ بھاگتا ہوا آیا۔ ایک روایت کے مطابق حبیب نجار تھے، یعنی جو بھاگتے ہوئے آئے ان حواریوں کو بچانے کے لیے کہ لوگ ان مبلغین کو، ان دین کی دعوت دینے والے کو، نصیحت کرنے والے کو لوگ مار رہے ہیں۔ تو کیا ایک روایت کے مطابق ان کا نام تھا حبیب نجار۔ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہ مبلغین ان سے بستی میں آئے تو یہ ایمان لے آئے، تو یہ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، تم بھیجے ہوئے مبلغین کی پیروی کرو۔ کس نے کہا؟ حبیب نجار نے۔ اے میری قوم، پھر کہا اے میری قوم، تم بھیجے ہوئے مبلغین یہ تین حواریوں کی پیروی کرو، ان کی باتوں کو مانو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے معاوضہ نہیں مانگتے،
یعنی یہ تبلیغ کرتے ہیں، یہ اللہ کی باتوں کو بتاتے ہیں، یہ رسول، نبی، انبیاء، اسلام کی باتوں کو بتاتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو بتاتے ہیں، یہ تم سے معاوضہ نہیں مانگتے، یہ نصیحت کرتے ہیں فری میں، مفت میں، مجانا، مفت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اجرت نہیں مانگتے، اس کی سیلری نہیں مانگتے، اس کی ویجز نہیں مانگتے، اور خود ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ لوگ تو خود ہدایت یافتہ ہیں، یعنی سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، یعنی صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، یعنی یہ تقوی والے، پرہیزگار والے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے لیے اس کائنات پہ، اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کو چھوڑ دیا ہے خالق کائنات کے لیے، باری تعالیٰ کے لیے۔ جب حبیب نجار نے یہ باتیں بتائیں تو یہ کافر ان مبلغین کو بھول گئے۔ اب سوچیں، اور حبیب نجار سے کہنے لگے تو ایسی باتیں کر رہا ہے، کیا تو بھی دین سے پھر گیا ہے، اور بتوں کا کیا تو نے انکار کر دیا ہے؟ یعنی حبیب نجار نے جب ان تینوں مبلغین کو سپورٹ کیا، ان تینوں مبلغین کے حوالے سے ان کی تعریفیں کی، تو اب حبیب نجار سے کفار و مشرکین، اس بستی کے لوگوں نے کیا کہا؟ اچھا تو بھی اسی دین کے قائل ہو گیا ہے، تو بھی اسی دین کی تعریف کر رہا ہے، کیا تو بھی بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیا ہے، تو بھی اس دین میں داخل ہو گیا ہے؟ حبیب نجار نے کہا مجھے یہ کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں۔ حبیب نجار کہتے ہیں مجھے یہ کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، تو ہاں میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ جب کفار و مشرکین نے پوچھا کہ تو بھی بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیا، تو خدا کو ایک ماننے لگا، اللہ کو ایک ماننے لگا، تو اسی دین کے قائل ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں جو ایک معبود ہے، جو ایک خالق ہے، جو ایک اللہ ہے، اور جس نے مجھے پیدا کیا، تو ہاں میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کس نے کہا؟ حبیب نجار نے کہا کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لوں؟ اللہ اکبر، یہ حبیب نجار کا جملہ ہے، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لوں، یعنی معبود سمجھوں ان پتھروں کو؟ اگر رحمان عز و جل مجھے اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان بتوں کی سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی، یعنی اللہ رب العزت اگر ہمیں تکلیف دینا چاہے، ہم پہ مصیبتوں کو ڈالنا چاہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہم پہ مصائب ڈالنا چاہے، تو یہ بت کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ ان بت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان مورتیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اپنے ہاتھ سے جس کی ناک لمبی کرتے ہو، منہ بڑے کرتے ہو، ہے نا، کان بڑے کر دیتے ہو، کسی کو چھوٹا بناتے ہو، کسی کو لمبا بناتے ہو، کسی کو موٹا بنا دیتے ہو، کسی کے زبان لمبی کر دیتے ہو، کسی کی آنکھ بڑی کر دیتے ہو، کسی کے ناک بڑی کر دیتے ہو، کسی کے ہونٹ بڑے کر دیتے ہو، تم خود بناتے ہو اور تم خود اسے توڑ دیتے ہو، اور تم خود اسے بڑھانا رکھتے ہو، تم اسے کپڑے پہناتے ہو۔ ان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو بس مٹی کے پتلے ہیں کیا؟ اور یہ بت، ان کی پوجا کرنا جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ حبیب نجار نے کہا، ان بستی والوں کے ایک شخص نے کہا جو ایمان لے آیا تھا، بے شک اگر میں کروں تو ضرور میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کیا کہلوایا اس کے ذریعہ؟ حبیب نجار کہتا ہے بے شک اگر میں کروں کیا بت کی پوجا تو ضرور میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، بس تم میری بات غور سے سنو۔ یعنی دیکھیں حبیب نجار نے کیا کہا کفار مشکین سے؟ بے شک میں تمہارے رب پہ ایمان لایا، یعنی جو میرا رب ہے وہ تمہارا رب ہے، وہ تین حواریوں کا رب ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کا رب ہے۔ یعنی ایک کفار و مشرکین، جو تمہارا رب ہے وہی اللہ ہے، جو تمہارا رب ہے وہی میرا رب ہے، ہم اسی پہ ایمان لائے۔ ان بتوں کی پوجا کرنا، ان بتوں پہ ایمان لانا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے کفر اور شرک سے توبہ کر لیا، ہم مومن ہو گئے۔ تم سن لو، جو کرنا ہے کر لو، اللہ تعالیٰ ایسی ایمان قوت ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ ان کافروں نے ان کو مارنا شروع کیا،
اور پتھراؤ کیا اور تلواروں سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو دیکھیں حبیب نجار کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ ان کفار و مشرکین نے ان حبیب نجار کو توحید بیان کرنے والے کا کیا حشر کیا؟ ان کفار و مشرکین نے اس مومن، اس مجاہد اور اس کو مومن کو، ایمان سے بھرپور اس بندے کو ان کفار و مشرکین نے کیا کیا؟ شہید کر دیا۔ کیا کہا تجھ کو؟ تو جنت میں داخل ہو جا، روح تو جنت کے مزے لوٹنے کے لیے آ جا۔ کہا گیا تجھ کو تو جنت میں داخل ہو جا، روح تو جنت کے مزے لوٹنے کے لیے آ جا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں ہیں۔ اس کے کفار و مشرکین نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے حبیب نجار کے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کہا گیا تجھ کو تو جنت میں داخل ہو جا، روح تو جنت کے مزے لوٹنے کے لیے آ جا۔ اس طرح روح سے جب یہ کہا گیا، مرنے والا اپنی یعنی حبیب نجار اپنی قوم سے کیسی محبت کرتا ہے، اس کے باوجود آپ نے مرنے کے وقت یہ کہا کاش میری قوم یہ جان لیتی۔ جب وہ مر رہا تھا، لوگ جب اسے مار رہے تھے، لوگ جب اس کے جسم کے لہو لہان کر رہے تھے، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیسا بخش دیا۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں اور یہ نہ دیکھیں کہ حق کا اظہار کرنے والے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ یعنی کاش انہیں پتہ چل جاتا، کاش وہ یہ جان لیتے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے اعزاز عطا کیے۔ جنت میں میرے روح کو بلایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے روح کو دعوت دے رہا ہے، آ جاؤ جنت کا مزہ لوٹو۔ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شہید کا مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں شہیدوں کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہ ظاہری طور پہ تو میں کٹ رہا ہوں، میرے جسم کے اعضاء کٹ رہے ہیں، میرے ہاتھ کٹ رہے ہیں، میرے جسم کے ہر اعضاء سے وہ خون کی بارش ہو رہی ہے، مگر اصل میں کیا ہے؟ میں تو جنت میں جا رہا ہوں اور اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ کیا؟ تو جنت میں داخل ہو جا، روح تو جنت کے مزے لوٹنے کے لیے آ جا۔ کیا؟ اور میرے رب نے مجھے عزت والوں میں کر دیا۔ فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، ہمیں اس کی حاجت نہیں تھی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم چاہتے تو اسے تباہ کر دیتے، ہم نے ان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لشکر نہیں اتارا، یعنی کوئی فوج نہیں بھیجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان تو یہ ہے جب وہ کہتا ہے کن تو ساری کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ تو ایک معمولے کیڑے کی طرح ہے، جس طرح زمین میں کیڑے ریگتے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی انسان اسے دیکھتا نہیں، تو ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہم تو کیڑے سے بھی بدتر ہیں، ہماری اللہ کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ کیا؟ اور میرے رب نے مجھے عزت والوں میں کر دیا۔ فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہی اتنی زیادہ بلند ہے، اللہ کی شان الوہیت ہی اتنی زیادہ بلند ہے، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ بڑے غرور اور تکبر کرنے والے تھے، کون؟ یہ کفار و مشرکین، اس بستی کے لوگ بڑے غرور اور تکبر کرنے والے تھے، مگر ایک زوردار آواز آئی اور جبریل علیہ السلام نے ایسی آواز پیدا کی، اس آواز سے ان لوگوں کے دل بند ہو گئے، بس وہ بجھ کر رہ گئے، بس وہ مر گئے، بس وہ غرق ہو گئے، بس وہ ختم ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ اور بندوں پر افسوس ہے، چاہیے کہ بندوں کی حالت پر افسوس کیا جائے۔ جب بھی ان کے پاس کوئی بھیجا جاتا ہے، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی مبلغ آتے ہیں، جب بھی کوئی سمجھانے والا انہیں سمجھاتا ہے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگلی آیت میں کیا انہوں نے نہ دیکھا کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں؟ کون سی قوم؟ قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، کتنی قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیں۔ فرعون کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے، سمندر میں غرق ہو گئے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ
کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں، کیا انہوں نے عبرت حاصل نہ کی؟ یہ ایسے مٹ گئے کہ اب ان کی طرف یہ پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ یہ پچھلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یہ پچھلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ تمام لوگ ضرور ہمارے حضور جمع ہوں گے، یعنی جمع ہو کر حاضر کیے جائیں گے، اور نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ایک مردہ زمین ہے جو ویران ہے، بنجر ہے، اس کے اندر زندگی کی رمق نہیں ہے۔ ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی زمین جو ہے وہ خالی ہے، قحط سالی ہے، وہاں پہ سوکھی پڑی ہوئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک زمین سے اس چیز کو بیان فرمایا، ایک زمین سے نشانی فرمائی، ایک زمین سے ہمیں مثال دے کر سمجھایا، ایک زمین سے چھوٹی چیز جس کو تم کسان بھی سمجھ سکتا ہے، جس کو جاہل بھی سمجھ سکتا ہے، جس کو پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے، جس کو عام انسان سمجھ سکتا ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے کس سے فرمایا؟ ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور ہم نے نکالا اس زمین سے اناج، بس یہ لوگ اس اناج سے کھاتے ہیں، کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیا وہ اس پر غور نہیں کریں گے کہ جو رب ایک دانے سے پورا درخت بنانے پر قادر ہے، ایک دانے سے ہزاروں دانے پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ آپ سوچیں اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی عزت کیا ہے۔ ایک بیج ہم آم کا ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس بیج سے ایک آم کا درخت پیدا ہوتا ہے۔ اب اس آم کے درخت میں ہزاروں آم پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہزاروں درخت کے بیج کو پھر بولتے ہیں تو لاکھوں آم پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں درخت پیدا ہوتے ہیں۔ اب لاکھوں درخت کو پھر بولتے ہیں تو کروڑ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی چیز بنائی؟ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک بیج کے ذریعہ ایک درخت پیدا ہوتا ہے، درخت میں ہزاروں آم پیدا ہوتے ہیں، ہزاروں کیلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس بیج کو کس نے بنایا؟ اس بیج کو صرف خالق کائنات نے بنایا، صرف اللہ رب العزت نے اس بیج کو بنایا۔ کیا ہم اس مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اور ہم نے نکالا اس زمین سے اناج، بس یہ لوگ اس اناج سے کھاتے ہیں، کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ کیا وہ اس بات پہ غور نہیں کریں گے کہ جو رب ایک دانے سے پورا درخت بنانے پر قادر ہے، ایک دانے سے ہزاروں دانے پیدا کرنے پر قادر ہے؟ اور پھر اگلی آیت میں، اور ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے۔ اللہ اکبر! کھجور اور انگور کے باغات۔ کھجور بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے اور انگور بھی ہے۔ اور ہم نے اس زمین میں چشمے بہائے، اور ہم نے اس زمین میں عیون بہائے، یعنی چشمے، تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں سے۔ تو زمین میں اللہ نے پھل پیدا کیے، اناج پیدا کیے۔ آج سوچیں، ساری کائنات کے لوگ، ساری زمین کے لوگ اس کیا کھانے کے لیے، اناج کے لیے، فروٹس کے لیے کیا جان دیتے ہیں۔ بہت محبت ہے، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو پھل سے محبت نہ ہو۔ سیب، کیلا، نارنگی، آم، شمام، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم اس کے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر موجود ہو تو سب سے پہلے لگتا ہے اسے کھا لیں، اپنے دل کو خوش کر لیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اور اس آیت کے دو مفہوم ہیں، اور ان کے ہاتھوں نے نہ بنایا، یہ پھل ہم نے پیدا کیے ہیں، اس میں تاثیر، اس میں لذت ہم نے پیدا کیے ہیں۔ زمین میں جو پانی اور جو کھاد دیا جاتا ہے، اور زمین کی اپنی طاقت وہ وہی ہے، مگر پھلوں میں مختلف ذائقے اور مختلف مٹھاس پیدا کرنے والا رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر! اب سوچیں، بیج تو کوئی بھی ڈال دیتا ہے، پھل تیار ہو جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی امرود میٹھا ہوتا ہے، کوئی امرود میٹھا نہیں ہوتا، کوئی امرود ہرا ہوتا ہے، کوئی امرود بڑا ہوتا ہے، کوئی امرود چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بے شمار قسم ہے۔ آم میں دیکھ لیں آپ، کوئی بہت میٹھا ہوتا ہے، کوئی کم میٹھا ہوتا ہے، کسی کا مزہ نہ میٹھا ہوتا ہے نہ تیکھا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ اسی کے بعد بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی اقسام بنائے ہیں، ذائقے بنائے، ہم نے پھل پیدا کیے اور پھلوں سے وہ بناتے ہیں جو ہم نے بھی انہیں طاقت دی تاکہ وہ اس سے کھائیں۔
پھر اگلی آیت میں کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، اس سے جو زمین اگاتی ہے، اور خود ان کی جانوں میں سے ہم نے جوڑے بنائے اور اس مخلوق کے جوڑے پیدا کیے جسے وہ جانتے بھی نہیں ہیں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے بہت ساری مخلوقات ہیں۔ کتنی مخلوقات ہیں؟ 18,000 مخلوقات ہیں کم و بیش، اللہ عالم بالصواب۔ تو بہت ساری ایسی مخلوق ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے نہیں، اور سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے، یعنی ایک نر ایک مادہ۔ جنات میں بھی ہیں، انسان میں بھی ہیں، جانوروں میں بھی ہے، پرندوں میں بھی ہے، چرندوں میں بھی ہے، مچھلیوں میں بھی ہے، اور زمین میں رینگنے والے کیڑوں میں بھی ہے۔ آپ مچھر کو دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، مچھر میں بھی ایک نر مچھر ہوتا ہے، ایک مادہ مچھر ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی جو کیڑے ہوتے ہیں زمین میں، ہر کیڑوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نر بنایا ہے اور ایک مادہ بنایا ہے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام میں کوئی بھی جو ہے کمی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں جو ہے ذرہ برابر بھی اس میں خامی نہیں نکال سکتا۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، یعنی رات کو جلدی سونا۔ اور اب رات کی صفات کیا ہے کہ رات کو اگر ہم جلدی سوتے ہیں، صبح ہم جلدی اٹھتے ہیں، تو یہ فطرت ہے، یہ قدرت ہے، اور اگر ہم قدرت پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری صحت اچھی رہتی ہے، صحت برقرار رہتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں کیا ہے، لوگ رات ہی میں زیادہ رات میں جاگتے ہیں، کال سینٹر میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، جن کی وجہ سے انہیں پرابلمس ہوتی ہیں، انہیں ٹینشنس ہوتی ہیں، رات بھر وہ جاگتے ہیں اور دن بھر وہ سوتے ہیں۔ تو جو ہمارا بیلنس ہے، باڈی کا جو بیلنس ہے، وہ قائم نہیں رہتا۔ جب آپ رات میں جاگتے ہو اور دن میں سوتے ہو تو یہ صحت کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ بہت سارے آپ دیکھیں گے کال سینٹر میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا جو بھی بی پی او میں اور جو بھی ایچ آر کی جاب کرتے ہیں، جو یو کے یو ایس پروسیس میں جو کام کرتے ہیں، وہ اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ نائٹ شفٹ کرتے ہیں، اور نائٹ شفٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں، وہ نیند کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ چائے کے عادی ہو جاتے ہیں، کھینی کھاتے ہیں۔ اس طرح سے وہ دن بھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن جاگنے کے لیے بنایا ہے، دن میں کام کرنے کے لیے بنایا ہے، اور رات سونے کے لیے بنایا ہے، تو اس کے برخلاف کرنے سے کیا ہوتا ہے، فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری صحت متاثر ہوتی ہے، اور کھینچ لیتے ہیں ہم اس رات سے، ہم دن کھینچ لیتے ہیں، پھر رات کے بعد دن ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رات ہوئی پھر رات ہو گئی، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ہماری عمر 27-28 سال ہونے والی ہے، 28 سال ہو جائے گی، ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک دن ہوا پھر اس کے بعد دوسرا دن آ گیا، یا ایک رات ہوئی پھر دوبارہ رات ہو گئی۔ نہیں، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا اللہ کے نظام میں، اللہ کے سولر سسٹم میں، اللہ کے جو سورج کے طلوع ہونے میں اور سورج کے غروب ہونے میں، چاند کے طلوع ہونے میں اور چاند کے غروب ہونے میں ایک ذرہ برابر بھی اس میں کمی یا بیشی واقع نہیں ہوتی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ سارے سائنسداں ہکا بکا رہ گئے، سارے سائنسداں پریشان ہیں کہ کوئی ایک ایسی شان ہے، کوئی ایک ایسی ذات ہے اس کائنات میں جس سے ایک ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی ہے۔ وہ خالق کے نظام میں، وہ کریٹر کے نظام میں، وہ سسٹینر کے نظام میں، وہ اللہ رب العزت کے نظام میں کوئی ذرہ برابر بھی اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، اس میں کوئی خامی نہیں نکال سکتا۔ بس اس وقت وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، یعنی رات کے وقت، اور سورج وہ چلتا ہے اپنے ٹھکانے کے لیے جو اس کا ہے، یعنی سورج کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ سردی کے موسم میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹا ہوتا ہے، اور گرمی میں راتیں بڑی ہوتی ہیں، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن بڑے ہوتے ہیں۔ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ کا فرق روزانہ ہوتا ہے، مگر اس میں کمی یا بیشی نہیں ہوتی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے وہی سسٹم ہوتا ہے، اور اس میں ایک ذرہ برابر کا فرق نہیں ہوتا۔ سورج نکلنے اور غروب ہونے میں کوئی بھی چینجنگ نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آج جو ہے 5 گھنٹے سورج نہیں ڈوبا، ایسا ہے کیا؟ آج اگر 5:30 بجے شام میں سورج کو غروب ہونا ہے تو 5:30 بجے کل بھی غروب ہونا ہے، یعنی 5:31 میں، آج 5:30 پہ غروب ہوا،
کل 5:31 میں غروب ہوگا، یا پرسوں 5:32 میں غروب ہوگا۔ اس سے ایسا نہیں کہ آج 5:30 میں غروب ہوا اور کل جو ہے سورج 6:30 بجے غروب ہوگا یا 7 بجے شام میں غروب ہوگا، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی بھی امپرفیکشن نہیں ہو سکتا، یعنی وہ پرفیکٹ ہے، وہ باضابطہ قانون الہی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ دن کا ہونا، رات کا ہونا، شام کا ہونا، صبح کا ہونا، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت کا اس سے پتہ چلتا ہے، اور اس سے بھی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی قرآن کہتا ہے کیا؟ یہ تقدیر مقرر کرنا ہے۔ عزیز اللہ غالب اور خوب جاننے والے پروردگار نے مقرر کیا ہے، یعنی چاند کا ایسا نظام ہے کہ صدیاں گزر گئیں مگر 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں، جب جتنی آپ کی عمر ہے، کہ آپ نے کبھی اللہ کے نظام میں کوئی درہم برہم دیکھا، یا کوئی 1 سیکنڈ کا فاصلہ دیکھا، یا 1 سیکنڈ کا فرق دیکھا؟ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اللہ رب العزت اتنا پرفیکٹ ہے، اتنی بڑی شان کے لائق ہے، اور اس کا ایک نظام اتنا زیادہ پیور ہے، خالص ہے، پرفیکٹ ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے جتنا بڑا بھی سائنسداں ہو، اس میں کوئی بھی خامی نہیں نکال سکتا۔ اور چاند کے لیے ہم نے منازل مقرر فرمائے، یعنی 28ویں شب میں، ہر شب میں چاند کی مختلف حالت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ جاتا ہے، جیسا کہ کھجور کی پیلی ٹہنی پرانی۔ اب مثال بھی دی گئی ہے کہ چاند کی 28ویں شب میں، ہر مہینے کی چاند کے لیے ہم نے منازل مقرر کیے ہیں، 28ویں شب ہے، ہر شب میں چاند کی حالت مختلف ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ جاتا ہے، جیسا کہ کھجور کی پیلی ٹہنی جو پرانی ہو جاتی ویسا۔ اور سورج کی طاقت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اللہ اکبر، سورج کی طاقت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، سورج چاند سے ٹکرا جائے، یہاں تک کہ طیارے سے بڑے بڑے نظام ہونے کے باوجود، ہے نا، کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، آپس میں طیارے، آپس میں ایروپلینس، آپس میں راکٹ، یہ سارے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، مشینیں خراب ہو جاتی ہیں، اس میں زنگ آ جاتا ہے، اس میں ٹائمنگ میں چینجنگ آ جاتی ہے، اس میں امپرفیکشن آ جاتی ہے، لیکن کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ فرشتوں کا نظام ہے۔ ایک سورج کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے منعقد کیے، تو 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس سورج کو کے نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک ذرہ، 1 سیکنڈ یا 1 فریکشن آف سیکنڈ میں بھی جو ہے نا کوئی کمی واقع وہ نہیں کرتے، مگر سورج اور چاند اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں، اس کے علاوہ کئی سیارے، ستارے اپنے مداروں میں گھوم رہے ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، کروڑا سال سے، جب سے آدم علیہ السلام سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، تب سے، یعنی لاکھوں کروڑوں سال سے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، اگر ان کی آپس میں ٹکر ہو جائے تو بہت بڑا طوفان آ جائے۔ اب سوچیں، ایسا ہو جائے کہ آسمان اور جو ہے تارے، اس کے بعد سورج، کوئی بھی ایک دوسرے سے ٹکرا جائے تو کیا بڑا طوفان آ جائے، پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور بڑی آواز آ جائے۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ یہ کبھی ٹکراتے ہی نہیں ہیں، اور سورج کی طاقت نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ سورج کی طاقت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات کی طاقت ہے کہ دن سے پہلے آ جائے۔ اللہ اکبر، کتنی دلکش بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، ہر نقطے کو بیان کیا ہے، اپنی خلقت کے کچھ خلق کو بیان کیا، اور ان کی باریکی دیکھیے جو سمجھنے کی ہے۔ اگر آپ غور کرتے ہیں، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت کو قبول کرتے ہیں تو اس پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ کیا سورج کی طاقت نہیں، سورج کی جرت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات کی طاقت ہے کہ دن سے پہلے آ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج رات ہوئی، اب پتہ چلا کہ اب دن نہیں ہوگا، آج رات پہلے آ گئی، اور جو ہے اس طرح نظام میں کوئی خلل ہو گیا، کوئی اس میں پریشانی ہو گئی، کوئی جو ہے اس
اس نظام میں کچھ پرابلمس ہو گئے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خالق کائنات کا نظام ہے، اور یہ تمام کے تمام اپنے مدار میں، اپنے آربٹ پہ، اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی عرض ہے کہ بے شک ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو کشتی بھری ہوئی، ان کے لیے نشانی ہے کہ بھری ہوئی کشتی میں اولاد کو سوار کیا۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد قوم نوح ہے، یعنی قوم نوح کے کچھ لوگ جو ایمان لائے تھے، اور نوح علیہ السلام کی 3 اولاد اسی کشتی میں تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اس سے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اس میں جو لوگ سوار تھے ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے، اور انہی سے پھر بعد میں انسانیت کا سلسلہ چلا۔ یعنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، اللہ و رسول کی دعوت دی، مگر کوئی دعوت قبول نہیں کرتا تھا، سب نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اور وہ نافرمان ہوتے رہے اور کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے۔ 950 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اس کشتی میں نوح علیہ السلام اور مومن لوگ اس میں بیٹھ گئے، باقی تمام جتنے کفار و مشرکین پہ ایک بڑا طوفان آیا، اور پانی کے ذریعہ، بارش کے ذریعہ اور طوفان کے ذریعہ قوم نوح پورے غرق ہو گئے، اور صرف نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سے لوگ بچے پیدا ہوئے، نسل اور نسب نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سے چلی، اور جتنے بھی کشتی میں جو لوگ مومن بندے سوار تھے اس کشتی میں، ان میں سے کوئی بچہ نہ ہوا، ان میں سے کسی نے کوئی بچہ نہ جنا۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ انسانیت کا جو سلسلہ ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے، پھر اس کائنات میں ہم لوگ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ بیٹے تو ہم لوگ آدم علیہ السلام کے ہیں، ظاہر سی بات ہے، آدم علیہ السلام کی نسل سے جو ہے نوح علیہ السلام آئے، اور نوح علیہ السلام جب تھے تو ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، تو پھر جب دنیا کا وجود ہوا تو دنیا جو اتنی بڑھی تو کہاں سے بڑھی؟ نوح علیہ السلام کی جو 3 بیٹے تھے وہاں سے پھر انسانیت کا سلسلہ چلا ہے، اور ہم ان کے لیے پیدا کرتے ہیں اس کشتی کی مثل جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچ سکے، پھر کوئی ان کی مدد نہ کر سکے، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں، نہ یہ خود کو بچا سکتے ہیں اور نہ دوسروں کو، اگر اللہ انہیں ہلاک کرنا چاہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ کسی کو بچانا چاہے تو وہ بچ سکتا ہے، اگر موت دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اور بڑے بڑے سمندر جو ہزاروں میل پھیلے ہوئے ہیں، تم انہیں عبور کر لو، یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہارے طاقت کی وجہ سے ہے، ہم چاہیں تو ایک ہی موج کے ذریعہ غرق کر دیں۔ ہم جاتے ہیں، ہے نا، کشتی سے سفر کرتے ہیں، بڑی بڑی موجیں آتی ہیں تو ہم کشتی میں بچ جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں میل کا سفر طے کرتے ہیں۔ مان لیں آپ کلکتہ سے مرشد آباد جاتے ہیں، کلکتہ سے بردوان، بانکوڑا، ہزاروں میل کا آپ سفر طے کرتے ہیں۔ دوسرے ملک بھی جو ہے کشتی کے ذریعہ، بندرگاہ میں کشتی کے ذریعہ، اسٹیمر کے ذریعہ آپ دوسرے ممالک بھی سفر طے کر لیں، بنگلہ دیش چلے جائیں یا کوئی اور دوسرے کنٹری چلے جائیں کشتی کے ذریعہ، اسٹیمر کے ذریعہ۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ بہت ساری موجیں آتی ہیں، مگر ہم تمہیں، ہماری قدرت ہی سے تم بچتے ہو، اگر ہم چاہیں تو ایک موج آئے اور تمہیں ہلاک کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، غرق کر دے، اور تم یہ جو بڑے بڑے سمندر طے کر لیتے ہو، یہ تو ہماری رحمت ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے۔ ہم کھڑے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم بول رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمارے زبان ہل رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمارے ہاتھ ہل رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، ہماری زبان کی جو جنبش ہے، ہمارے جسم کے جو اعضاء ہل رہے ہیں، کیا یہ اللہ کی رحمت سے ہے، یہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہے۔ کیا تم یہ جو بڑے بڑے سمندروں کو طے کر لیتے ہو، یہ ہماری رحمت ہے، یہ اور ایک وقت تک برتنا ہے، یعنی ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر ایک نہ ایک دن موت آئے گی۔ یعنی تمہاری جو زندگی ہے، تم اس میں بہت سارے سفر طے کرو گے، ٹرین میں، بس میں، ہوائی جہاز میں، سمندروں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ سمندر کا ذکر کیا ہے کہ تم سمندروں میں طے کرو گے، لیکن کیا میری رحمت کی وجہ سے، مگر کیا ایک دن تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے، یو ہیو ٹو ڈائی، تمہیں مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر
نفس کو، ہر انسان کو، ہر جان کو، ہر روح کو کیا موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جب کہا جائے گا ان سے ڈرو، اس عذاب سے جو تمہارے آگے ہے اور اس عذاب سے جو پیچھے ہے، یعنی آگے سے مراد کیا ہے کہ دنیاوی عذاب، یعنی دنیا میں عذاب آ سکتا ہے۔ آپ گناہ کرتے ہیں، ہم پہ تکلیف آتی ہے، ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ نے زنا کیا، آپ کو 10 سال کی قید ہو جاتی ہے، آپ کو 14 سال کی قید ہو جاتی ہے، آپ نے کسی کو ہلاک کر دیا تو دنیا کی جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہندوستان ہے، حکومت سعودی ہے، اگر آپ کسی کا قتل کرتے ہو تو آپ کا بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ یا یہ تو دنیا کی مثال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ اور جب کہا جائے ان سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے، اور اس عذاب سے ڈرو تمہارے پیچھے ہے، جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی آگے سے مراد دنیاوی عذاب ہے اور پیچھے سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آگے اور پیچھے دونوں کے عذاب سے، یعنی دنیا کے عذاب سے بھی ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلے آیت میں تاکہ تم پر رحم کیا جائے مگر وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تمہیں عذاب سے اس لیے ڈرایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کے قریب آ جاؤ، مگر وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے، اے باری تعالیٰ ہمیں اللہ کی ہدایت عطا فرما اور ہم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوں، اللہ سے ہمیشہ استغفار پڑھتے رہیں، روزانہ ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار پڑھیں اور دعائیں کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، نماز و صلات اور قرآن کی تلاوت کریں اور آخرت سے، قیامت کے دن سے اللہ کی کتابوں پر عمل کریں، صراط مستقیم پر قائم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔